تیلی مسلمان ہیں۔ ریزلے کی رائے میں اس پیشہ کے لوگ قدیم اور وسطی دور میں لازمی طور پر اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہوں گے، کیونکہ امور خانہ داری اور دوسرے تہواروں کے موقع پر ہر ہندو تیل کا استعمال کرتا ہے۔ تیل نکالنے کا کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی سماجی پاکیزگی غیر مشتبہ ہو۔ ہندو معاشرتی نظام میں ہندو تیلی کو ویش کا درجہ حاصل ہے، لیکن اتر پردیش، تامل ناڈو اور بہار کے صوبوں میں تیلی کی حیثیت کشتری کے برابر ہے، جبکہ مسلمان تیلیوں کو ملیچ یا غیر ہندوستانی کہا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر مسلمان تیلی عرب، ترک، افغان حملہ آور فوجوں کے ساتھ ہندوستان آئے اور ان کے آباء و اجداد نے صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے برہمن بالادستی کو ماننے سے انکار کر دیا اور ہندو نظام معاشرت میں ایک کمتر ذات قرار پائے۔ مسلمان تیلیوں نے اپنے آپ کو ہندو تیلیوں سے ممتاز رکھنے کے لیے ملک کا لقب اختیار کیا، کیونکہ عرب اور افغان سلاطین اپنے ساتھ ملک کا لقب اعزاز کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ مسلمان تیلیوں نے اپنے آباء و اجداد کی نسبت سے اس لقب کو اختیار کر لیا، جبکہ ہندو تیلی ساہو کا لقب استعمال کرنے لگے۔ انگریز کی ہندوستان آمد نے بیجوں سے تیل نکالنے کے پیشے کو عروج بخشا۔ انگریز ہندوستان سے بیجوں کا تیل ایسٹ انڈیا کمپنی کے بحری جہازوں سے برطانیہ لے جاتی تھی، کیونکہ خالص بیجوں سے حاصل کردہ یہ تیل قدرتی اور صحت بخش تھا۔ اس دور میں بہت سی دوسری ذاتیں اپنا آبائی پیشہ چھوڑ کر اس پیشے سے منسلک ہو گئیں۔ 1940 کی دہائی میں بناسپتی گھی کی آمد کے ساتھ اس پیشہ کی اہمیت کم ہوتی گئی اور اس کی جگہ دوسرے پیشوں نے لے لی۔ سر ڈیزل ایپسن کے مطابق زیادہ تر تیلی اس قدر صاف رنگت اور کھڑا نین نقشہ رکھتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایسا گمان ہوتا ہے جیسے کسی پٹھان کو دیکھ رہے ہوں، جس سے ایک بات عیاں ہوتی ہے کہ ماضی میں ان لوگوں کا تعلق اونچی ذات کے لوگوں سے رہا ہے۔ اسپین کے مطابق اس کی عورتیں بھی گورے رنگ کی اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ یہ لازمی طور پر مسلمانوں کے ساتھ یا اس سے پہلے ہنوں اور گجروں کے ساتھ برِ صغیر آئے۔ تیلی کو ایک ذات کی بجائے پیشہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، جس میں مختلف ذات اور قبیلوں کے لوگ شامل ہیں، کیونکہ زمانہ قدیم سے بیجوں کا تیل نکالنا اور ایک نفع بخش کاروبار کرنا ہی رہا ہے۔ کھانا پکانے میں بیجوں کے تیل کے استعمال کی وجہ سے اس پیشے کو اپنے وقت کا سب سے نفع بخش پیشہ گردانا جاتا تھا۔ ایک طرف جہاں راجپوت اور جاٹوں کے مختلف قبائل اس پیشے کو اپنائے ہوئے تھے، تو دوسری طرف مختلف اوقات میں مسلم فاتحین کے ساتھ برِ صغیر آنے والے عرب، ترک اور پشتون قبائل بھی اپنی سلطنتیں ختم ہو جانے کے بعد اس پیشے سے منسلک ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری اور علاؤ الدین خلجی کی سلطنتوں کے زوال کے بعد پشتونوں اور ترک قبائل جو ان سلاطین کی افواج کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، اپنی جاگیروں اور جائیدادوں سے محروم کر دیے گئے، تو ان قبائل نے حصول آمدن کے لیے اس پیشہ کو اپنا لیا۔ تیلیوں کے بیشتر گوتیں راجپوت ماخذ ہونے کی دعویٰ دار ہیں۔ ان کی 53 سے زائد گوتوں میں زیادہ تعداد راجپوت گوتوں کی ہے۔ تیلی راجپوت گوتوں میں پنوار، چوہان، کھوکھر، بھٹی، تور، راٹھور، تنوار، سرویا، جوئیا اور کہلوٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ودڑ، دھیما، جدران، راجوانا اور سولڈا وغیرہ جاٹ گوتیں، پرساد، گانجی، نربن، کھتری ذاتیں، جبکہ غوری اور خلیجی بالترتیب پشتون اور ترک قبائل ہیں۔ بڑگوجر کا تعلق گوجر قبیلے سے ہے۔ تیلیوں کی ایک مشہور گوت تہیم یا تھیم بھی ہے، جو دراصل عربی النسل لوگ ہیں۔ ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو تمیم سے ہے، جن کا پیشہ اونٹ اور مویشیوں کی تجارت کرنا تھا۔ محمد بن قاسم کی افواج میں بنو تمیم قبیلے کے لوگ بھی ہندوستان آئے اور بعد ازاں یہ لوگ بھی اس پیشے سے منسلک ہو گئے۔ تیلی تہیم گوت کے لوگ اس پیشے کے ساتھ اپنے آبائی پیشے یعنی مویشیوں کی تجارت سے بھی وابستہ رہے۔ آج بھی ان کی بہت بڑی تعداد مویشیوں کی بوپار کرتی ہے۔ غوری اور خلجی گوتوں کی طرح تہیم اور تھیم گوت کے افراد مسلمان ہیں، جبکہ دیگر گوتیں ہندو اور مسلمان تیلی دونوں میں مشترک ہیں۔ پاکستان سیالکوٹ، گجرانوالہ اور نارووال کے اضلاع میں عوان تیلی بھی بڑی تعداد میں ملتے ہیں۔
1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کی فتح کے بعد ان راجپوتوں کو چن چن کر سزائیں دی جانے لگیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ان راجپوت قبائل کے خاندان جان بچانے کے لیے اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں روپوش ہو گئے اور اپنی شناخت بدل کر تیل نکالنے کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ مسلمان تیلیوں میں برادری کا نظام موجود ہے۔ پہلے یہ کولہو کے ذریعے تیل نکالتے تھے، مگر مشینوں کی آمد نے ان کے اس کام کو ختم کر دیا اور اب بہت کم تیلی تیل نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ ان میں بہت سو نے دودھ کی فروخت یا سبزی پھل کی فروخت، کاشتکاری اور دیگر کاروبار اپنا لیے ہیں۔ فیصل آباد، سیالکوٹ، کراچی کے تیلی معاشی لحاظ سے کافی مستحکم ہیں۔